بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے زیادہ مفید ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو قارون پر کیا بیتے گی؟ اگر کسریٰ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا ہوا صوفہ اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دہ ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر قیصر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے ہوئے جن پنکھوں سے اسے جیسی اور جتنی ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے درمیانے سے سلپڈ AC کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھی، تو اسے کیسا لگے گا؟ آپ اپنی پرانی سی کرولا کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے فراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیں، کیا اب بھی اس کی اپنے گھوڑوں پر سواری کا تکبر اور نخوت برقرار رہی ہوگی؟ ہرکل خاص مٹی سے بنی صراحی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا، تو دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کیا کرتی تھی، تو اگر اسے اپنے گھر کا کولر دکھا دیں تو کیا وہ سوچے گا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا۔ کیسا لگے گا اگر وہ آپ کے گھر میں بنی جاکوزی دیکھ لے؟ اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لیے گھر سے نکلتے تھے اور مہینوں میں پہنچتے تھے، اور آج تو چاہیں تو جہاز میں سوار چند گھنٹوں میں مکہ پہنچ سکتے ہیں۔ مان لیجیے کہ آپ بادشاہوں کی سی راحت میں ہی نہیں رہ رہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر کیا کیجیے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں اور وسعتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کیجیے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔